اس کے بعد میں بیان کرنے کے لیے حضرت مولانا عبدالبر صاحب استاذ حدیث فقہ بیت العلوم سرامیر کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، میرے پیارے بچوں اور مستقبل کے قائدوں، شور نہ کرو۔ جو حضرات بچوں کی نگرانی میں مقرر کیے گئے ہیں وہ ذرا توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اس کائنات کی زندگی کو، حیات کو جن چیزوں کے ذریعے سجایا ہے، سنوارا ہے، حسن خوبی عطا کیا ہے، زیب و زینت سے نوازا ہے، ان میں سب سے بہترین اور خوبصورت عظیم ترین چیز اولاد ہے۔ سب سے عظیم ترین چیز اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی ہے کہ اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بہت ساری نعمتیں، ان میں عظیم ترین نعمت اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہیں، زینت ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو اس ماں سے پوچھیں جس کی گود سونی ہے، جس کی خواہش اور آرزو اور تمنا ہے کہ کاش میرے گود میں بچہ ہوتا، اولاد ہوتی، میں اس کو کھلاتی، میں اس کو اگر وہ روتا تو میں اسے چپ کراتی، اس کے گیلے بستر کو تبدیل کرتی، اس کے بھیگے کپڑے کو بدلتی۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس باپ سے پوچھیں جس کی انگلیاں ترستی ہیں، مچلتی ہیں کہ کاش میرا بچہ ہوتا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر یا وہ میری انگلی پکڑ کر چلتا میرے ساتھ۔ اولاد اتنی عظیم ترین نعمت ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اس کی دعا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام دعا فرماتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالح اولاد نصیب فرما۔
حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پاک پروردگار مجھے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے پاکیزہ اولاد نصیب فرما۔ اولاد میرے بھائیوں یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف نعمت ہی نہیں ہے، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بھی قرار دیا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ باعث امتحان ہے، ذریعہ آزمائش ہے۔ کیا ہے اس میں آزمائش؟ اولاد کی محبت دلوں میں پلا دی گئی ہے، مال کی محبت دلوں میں پلا دی گئی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا۔ اولاد کی محبت چونکہ دلوں کے اندر ہے، یہ ذریعے امتحان اس وجہ سے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اولاد کی محبت میں میرے حکموں کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے میں حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، جائز و ناجائز کے درمیان فرق کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اولاد جہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہاں وہیں پر یہ بہت بڑی آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دیکھو کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر تم نے ایسا کیا کہ اولاد کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز کو اٹھا دیا، اولاد کی محبت میں ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز و ناجائز کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، تو یاد رکھو اولئک هم الخاسرون۔ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس فتنہ نعمت کیا ہے؟ یہ اولاد نعمت کب بنتی ہے؟ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کہا گیا۔ عباد الرحمن جب دعا کرتے ہیں، پچھلے پہر میں اللہ سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے پاک پروردگار مجھے میری من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میری بیویوں کو، میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مجھے متقیوں کا امام بنا۔ یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی ہے؟ آپ صبح سویرے مسجد جائیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ سے پہلے آپ کی اولاد مسجد میں نظر آئے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ ارادہ کریں حج کرنے کا، اولاد فارم بھر کر آپ کے سامنے پیش کرتے، ابا جان آپ حج میں جائیے۔ آپ ارادہ کریں زکوٰۃ دینے کا، کسی بھی نیکی کا کام کرنے کا، خیرات کرنے کا، اولاد آپ کے نیکی کے کاموں میں معین و مددگار بنے، حرام روزی نہیں حلال روزی لا کر آپ کو دے۔ یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ فتنہ کب بنتی ہے؟ جب اولاد کی وجہ سے آپ اللہ کے حکموں سے غفلت برتنے لگے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اولاد کو اولاد کی نعمت کی قدردانی کیجئے، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتی ہے ہمیں یہی بتانا ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتی ہے۔ اولاد کی تعلیم اور تربیت اگر آپ نے صحیح طریقے سے کی تو یہی اولاد آپ کے لیے نعمت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ نے غفلت برتا، آپ نے کوتاہی کیا، تو پھر یہی اولاد نقمت ہے، عذاب ہے، دنیا میں باعث ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں باعث عذاب ہے۔
یہی اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس کو کوئی ذمہ داری دی جائے، مثال کے طور پر اولاد ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو وہ پوری نہ کرے، اس کی صحیح تربیت نہ کرے، اس کو اچھی تعلیم نہ دے، اور وہ ثم یموت یوم یموت، پھر وہ دنیا سے چلا جائے، مر جائے، جس دن اس کی وفات ہو اس دن وہ مر جائے، وہو غاش، در حالے کی وہ اپنی زیر نگرانی اولاد کے حق میں یا جو لوگ بھی اس کے ماتحت اس کی تربیت میں ہے اس کے ساتھ وہ خیانت کرنے والا ہے، تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اس ذمہ داری کو پوری نہیں کیا، آپ نے اس امانت میں خیانت کیا اور یہ اولاد گمراہ ہو گئی، مرتد ہو گئی، کفر و شرک والا عمل کرنے والی ہو گئی، یہ دنیا کی طلب میں اللہ اس کے رسول کو اس کے حکموں کو پسے پشت ڈالنے والی ہو گئی، تو یاد رکھیے صرف یہی نہیں کہ اولاد آپ کا دامن پکڑے گی، بلکہ اللہ رب العزت کل میدان محشر میں آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھے گا بتا تجھے اولاد جیسی نعمت دی تھی، تم نے اس کی تربیت کیسی کی، اس کو تعلیم کیسی دی، رسول اللہ کی سیرت سکھلائی کی نہیں سکھلائی، اسلام کے جیالوں اور بہادروں صحابہ کرام کے کارنامے بتلائے تھے کہ نہیں بتلائے تھے، اللہ اس کے رسول سے اس کا رشتہ جوڑا تھا کہ نہیں جوڑا تھا، تم نے تعلیم کیسی دی تھی، تربیت کیسی کی تھی، آخر وہ مرتد کیسی ہوئی، وہ گمراہ کیسی ہوئی، اس نے شرک اور کفر والا عمل کیسے کیا۔ کل اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہم سے پوچھے گا۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، وہیں بہت بڑا یہ باعث فتنہ بھی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، بات زیادہ لمبی چوڑی نہ کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کا زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اولاد کی تربیت کا زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے اور تربیت کیسی ہونی چاہیے، تعلیم کیسی ہونی چاہیے، بات ختم۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد جب پیدا ہوتی ہے تب اس کی تربیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، یا جب تھوڑا سا بڑی ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے لگتی ہے، بولنے لگتی ہے، تب اس کی تربیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ نہیں نہ نہ نہ، آپ اس بھول میں مت رہیے۔ اولاد کی تربیت کا زمانہ ماں باپ کے شادی کرنے سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا زمانہ ماں باپ کے شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسے مولوی صاحب، آپ تو عجیب بات بتلا رہے ہیں۔ جس عورت کو اپنی اولاد کی ماں بنانے جا رہے ہیں، جس کو اپنی شادی کے بندھن میں باندھنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی اولاد جس کوکھ سے جنم لینے والی ہے، جس گود میں پلنے والی ہے، اس عورت کا کردار کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں ہے، اس کا رشتہ دین سے جڑا ہے یا نہیں ہے، کہیں بد دین تو نہیں ہے، بے حیا تو نہیں ہے، بد چلن تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت آپ اپنے نکاح میں لے آتے ہیں کہ جس کے مال کو تو آپ نے دیکھا، جس کے حسب اور نسب اور خاندان کو تو آپ نے دیکھا، جس کے حسن و جمال کو تو آپ نے دیکھا، سب کچھ دیکھ لیا مگر دین نہیں دیکھا، بے حیا و بدچلن عورت آپ اپنے نکاح میں لے کر آئے، تو خدا کی قسم آپ اپنی اولاد کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے ظالم ہوں گے اور سب سے بڑے مجرم قرار دیے جائیں گے اپنی اولاد کے حق میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تخیروا لنطفکم فإن العرق دساس، اپنے نکاح میں آنے والی عورت کا انتخاب صحیح کرو، تخیروا لنطفکم، اپنے نطفے کے لیے،
اپنے نطفے کے لیے عورت کا صحیح انتخاب کرو. کیوں؟ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ. میں آپ کو یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اولاد، علماء نے لکھا ہے کہ اولاد یعنی بچہ آپ کا جب جنین کی شکل میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو 4 مہینہ گزر جانے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے. جب بچے کے اندر روح پڑ جاتی ہے تو یہی ہے اولاد کی تربیت کا زمانہ. یہ دوسرا مرحلہ ہے. جب رحم میں حمل قرار پاتا ہے تو آپ جانتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، کہ حیض کا خون بند ہو جاتا ہے. جو ماہواری ہے وہ بند ہو جاتا ہے. وہ رہتا کہاں ہے؟ وہ رگوں میں رکا رہتا ہے. جب بچے یعنی جنین کے اندر روح ڈالی جاتی ہے تو وہ خون مشیمہ میں گولے کے اندر رگوں سے ٹپکتا ہے. پھر ناف کے ذریعے وہ خون بچے کی غذا بن کر پہنچتا ہے. بچہ اس سے غذا حاصل کرتا ہے. آپ کو ڈاکٹر بتائے گا، آپ کو جاننے والے بتائیں گے کہ یہی حیض کا خون بچے کی غذا ہے، بچے کی خوراک ہے، بچہ اس سے غذا حاصل کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ صرف غذا نہیں ہے. فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ. یہ غذا نہیں ہے، صرف یہ خوراک نہیں ہے، بلکہ غذا اور خوراک کے ساتھ ساتھ ماں کا کردار بھی جا رہا ہے، ماں کے اخلاق بھی جا رہے ہیں، ماں کے اعمال بھی جا رہے ہیں، ماں کی عادات بھی پہنچ رہی ہیں. بچہ بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے چپ کے انداز میں ماں کے اخلاق کو، ماں کے کردار کو، ماں کی عادات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. میرے دوستو، بزرگوں، تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے. بچہ سب کچھ اپنے اندر لے رہا ہے، صرف غذا نہیں لے رہا ہے، اخلاق، عادات، کردار، سب کچھ، نظریات، فکریں، سوچ. میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک استاد حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ، وہ سبق میں ایک مرتبہ انہوں نے واقعہ سنایا اپنے جاننے والوں کا کہ ان کا ایک بچہ تھا، وہ اس لائق ہوا کہ وہ حفظ کرے مکتب میں پہنچا، حافظ جی کے پاس حفظ شروع کیا اور 5 پارہ اس نے دھڑا دھڑ چند دنوں یا چند مہینوں میں اس نے 5 پارہ مکمل کر لیا. بہت جلدی سنا لیا. پھر 5 پارے کے بعد کبھی آدھا صفحہ سناتا، کبھی 1 صفحہ سناتا، کبھی آدھا صفحہ سناتا، کبھی 1 صفحہ. استاذ حیران کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 5 پارہ تو بڑی جلدی اس نے یاد کر کے سنا دیے اور اس کے بعد رفتار رک گئی. استاذ کے اندر تجسس پیدا ہوا، تجسس. تو اس نے تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس بچے کی ماں 5 پارہ کی حافظہ ہے اور کثرت سے وہ 5 پارہ کی تلاوت کرتی رہتی ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا، ماں جب کثرت سے اس 5 پارہ کی تلاوت کرتی تھی تو بچہ اس کو جذب کر رہا تھا، اس کو کش کر رہا تھا. بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا نام ہے، وہ 5 پارے اس کو گویا کی کیا نام ہے، اس کو حفظ تو نہیں کہیں گے لیکن وہ 5 پارہ اس کے لیے آسان. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تربیت کا زمانہ شادی سے پہلے سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد شیر خارگی کا زمانہ آتا ہے. شیر خارگی کا زمانہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جب بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. وہاں سے اب بچہ پیدا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے بچہ کی ماں کی گود سب سے پہلا مکتب ہے، سب سے پہلا مدرسہ ہے. بچہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اس سے نہیں سیکھتا، آپ جو کچھ کرتے ہیں بچہ اس سے سیکھتا ہے. پھر بچپن کا زمانہ ایک طویل زمانہ ہے، یعنی تھوڑا سا 4 سال 5 سال کا زمانہ ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے 7 سال کا زمانہ یہ بچوں کے کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں اگر آپ اس کو سمجھائیں گے، آپ اس کو نصیحت کریں گے تو اس کو بعد میں سمجھے گا، بلکہ پہلے کیا سمجھے گا، پہلے آپ سے سیکھے گا. آپ کر کیا رہے ہیں گھروں کے اندر؟ اپنی اولاد کو گالیاں دینے والوں، گھروں میں جھگڑے اور لڑائیاں کرنے والوں، نشہ خوروں، میں اس کا مخاطب ہوں. اپنی اولاد سے گٹکے اور بیڑی اور سگریٹ منگانے والوں،
تم چاہتے ہو کہ میری اولاد دیندار بنے؟ تم چاہتے ہو کہ میری اولاد کفر شرک سے گریز کرنے والی توحید کی حامل اولاد بنے، اچھے اخلاق کی حامل اولاد بنے؟ گھروں میں گالیاں دیتے ہیں، آج مسلمان کے گھروں میں گالیاں دی جاتی ہیں، گالیاں بکی جاتی ہیں، نشہ خوری کی عادت لوگوں کو پڑی ہوئی ہے، جھگڑے اور لڑائیاں ہیں، اخلاق و کردار کا نام و نشان نہیں۔ بچے اس ماحول میں اگر تربیت پائیں گے تو پھر کیا بنیں گے؟ دیندار بنیں گے، مسلمان بنیں گے؟ میرے دوستو بزرگوں، آج سب سے پہلا سبق تربیت کا یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ تربیت کا سب سے پہلا سبق ہے کہ ماں باپ اپنی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد بچوں کو تربیت دیں تو بچہ آپ کی تربیت کو قبول کرے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، دوسرا مرحلہ، یہ تو شیرخارگی کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے مکتب کا۔ جب بچہ، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں کوتاہی کرے تو اس کی پٹائی بھی کرو، اعتدال کے ساتھ، توسط کے ساتھ اس کی پٹائی بھی کرو۔ ہاں، جب بالغ ہو جائے تو بچہ خود ذمہ دار ہے۔ تو مکتب کا زمانہ ہے، ایک زمانہ، ایک وقفہ وہ ہے مکتب کی تعلیم۔ یاد رکھیے، مکتب کی تعلیم جہاں پر عقیدے کی درستگی، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائی جاتی ہے، عقیدہ، ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے، ایمان اور عقیدے کو دل و دماغ میں راسخ کیا جاتا ہے، رسول اللہ کی سیرت سکھائی جاتی ہے، اخلاقی اقدار بچوں کو عطا کیے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے کیریکٹر اور کردار کو، صحابہ کرام کی شجاعت و بہادری کے کارنامے اور قصے بتائے جاتے ہیں، جہاں پر ایمان اور عقیدے ان کے مضبوط کیے جاتے ہیں۔ مکتب کی یہ تعلیم فرض عین ہے، مکتب کی، یاد رکھیے، مکتب کی یہ تعلیم فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب فرض علی کل واحد، ہر ولی پر فرض ہے، بچے کے ہر ولی پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے کچھ یہ کام کر لیا تو باقی ذمہ داری سب سے کیا نام ہے ختم ہو گئی، نہیں، ہر ولی پر یہ فرض ہے کہ اس کو مکتب کی تعلیم دلائے۔ اس کے بعد کی جو تعلیم ہوتی ہے مدرسے کی یا اسکول کی یا کالج کی یا یونیورسٹی کی، یہ فرض عین نہیں، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں، فرض عین کسے کہتے ہیں، یاد رکھیے، سب کوئی جانتا ہے۔ تو مکتب کی تعلیم یہ فرض عین ہے۔ تو دوسرا مرحلہ تعلیم کا اور تربیت کا شروع ہوتا ہے مکتب کی تعلیم سے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے مدرسے کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، اسکولوں کا۔ میرے دوستو بزرگوں، سب سے پہلے آپ اگر پہلا مرحلہ مضبوط ہے، دوسرا مرحلہ مضبوط ہے، تو تیسرے مرحلے میں چاہے وہ مدرسے میں جائے، چاہے وہ کالج میں جائے، چاہے وہ یونیورسٹی میں جائے، چاہے کفریہ اور شرکیہ ماحول میں رہے، خدا کی قسم وہ اپنا دامن توحید سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کا سر قلم ہو سکتا ہے، اس کو آگ میں جلایا جا سکتا ہے، اس کی بوٹی بوٹی کی جا سکتی ہے، مگر توحید سے اپنے دامن کو وہ الگ کر لے، ایسا ناممکن ہے اگر آپ نے مکتب کی صحیح تعلیم دی۔ اسی واسطے علماء کہتے ہیں، میرے دوستو بزرگوں، یہ نہیں کہتے کہ آپ عصری علوم مت سکھائیے، ضرور سکھائیے عصری علوم، مگر پہلے اپنے بچوں کے ذہن و دماغ کو، دل و دماغ کو مسلمان بنائیے، توحید اور ایمان سے اس کا رشتہ جوڑیے، مضبوط کیجیے، راسخ کیجیے توحید کو اور عقیدے توحید کو بتلائیے، ایمان اور اسلام کی بنیادی چیزوں کو اس کی زندگی میں لے آئیے۔ اس کے بعد آپ چاہے ڈاکٹر بنائے، چاہے انجینئر بنائے، چاہے سائنسداں بنائے، کچھ بھی بنائے، انشاءاللہ العزیز اب وہ بچہ آپ کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ علی گڑھ میں ایک صاحب پروفیسر ہیں، بڑے پروفیسر، وہ تہجد گزار بھی، وہ اوابین بھی، قرآن کی تلاوت بھی، اور نمازوں کی قضا کا تو پوچھیے مت، بہت دیندار۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی ہیں، معمولات بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور ساری دوسری ذمہ داریاں بھی، آخر یہ ماحول، یہ ذہن آپ کا کیسے بنا، یہ عادت آپ کی کیسے پڑی؟ کیا آپ مدرسے میں پڑھیں؟ کہا نہ،
مدرسے کا تو کبھی مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی. کسی عالم سے تعلق ہے, کسی خانقاہ سے جڑے ہوئے, نہ کسی خانقاہ سے بھی نہیں. جماعت تبلیغی میں جاتے ہیں, نہیں جماعت تبلیغی تو آخر کیسے؟ ماشاءاللہ سچے پکے مسلمان بھی نظر آتے ہیں, پروفیسر بھی بہت بڑے. کہا مکتب کی تعلیم نے مجھے یہ سبق دیا ہے, میرے ماں باپ کا مجھ پر بے پایا احسان ہے کہ مجھے مکتب کی تعلیم صحیح اور صالح اور نیک استاذ کی صحبت میں رکھ کر مجھے مکتب کی تعلیم دے. میں ایمان مجمل جانتا ہوں, ایمان مفصل جانتا ہوں, میں 7 کلمے جانتا ہوں. انہی 7 کلمے کے اندر ہمارا ایمان پیوست ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور بچپن کی تعلیم کہتے ہیں کہ التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے, وہ پتھر کی وہ مٹ نہیں سکتی. میرے دوستو بزرگوں, عصری تعلیم ضرور دلائیے, مگر یاد رکھیے عصری تعلیم یہ تہذیب سامان سکھاتی ہے, تہذیب سامان سکھاتی ہے. کپڑا اچھا وہ پہننے لگے گا اگر عصری تعلیم اس نے حاصل کی ہے, مکان بھی اچھا بنائے گا, گاڑی بھی ہوگی, اس کے سب کچھ ہوں گے. تہذیب سامان دنیاوی سامان کے اعتبار سے ایک مہذب ہوگا عصری. مگر یاد رکھیے دینی تعلیم یہ تہذیب نفس سکھاتی ہے. دینی تعلیم حق تعالیٰ کی معرفت عطا کرتی ہے, آدمیت اور انسانیت کے آداب سکھاتی ہے, اخلاقی اقدار سکھاتی ہے. دینی تعلیم اگر نہ ہو, عصری تعلیم ہو, یاد رکھیے دینی تعلیم نہ ہو, فقط عصری تعلیم ہو تو ہمارے اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں. ہم زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کہنا چاہتے, آپ صرف ڈاکٹروں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ 1 روپے کی دوا آپ کے پاس 100 روپے میں پہنچتی ہے. کیسے پہنچتی ہے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ان کے پاس اخلاق نہیں, کردار نہیں, دینی اخلاق نہیں, ان کے پاس ہمدردی نہیں, انسانیت نہیں, آدمیت نہیں. 1 روپے کی دوا 1 سے 10 روپے مان لیتے ہیں, وہ 100, 150, 200 روپے میں ایک غریب کا جیب خالی کر کے پہنچتی ہے. آپ کو ایڈمٹ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ فیس نہ جمع کر لیں. خام خواہ کے لیے آپ کا جو ہے کیا نام ہے بھیج دیں گے جانچ کے لیے کہ یہ کراؤ وہ کراؤ, کچھ بھی نہیں. میرے دوستو بزرگوں, بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے ہم اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں, شاید کہ اس سے آپ کو کچھ سبق ملے. یہ واقعہ لکھا ہے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعاً نے ایک کتابچہ ہے اصلاحی مضمون, اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے. آپ دیکھیے واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. کس لیے آیا؟ اپنے بچے کی شکایت لے کر آیا کہ میرا بچہ میری نافرمانی کرتا ہے, میری بات نہیں مانتا. حضرت نے اس لڑکے کو بلایا. لڑکا کیسا تھا؟ نوجوان, خوبصورت, حسین و جمیل, 21 سال کا نوجوان بچہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کیا نام ہے آپ کو معلوم ہوگا, بڑے روب و دبدبہ والے صحابی ہیں, بڑے روب و دبدبہ والے. شیطان جس راستے سے عمر فاروق گزرے شیطان راستہ بدل دیا کرتا ہے. عمر فاروق سے بات کرنے والا پیشاب خطا, اس کا پیشاب خطا ہو جایا کرتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو بلایا, پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا پہلے تو وہ آیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. جی حضرت فرمائے. دیکھیے اس کی جرأت کیسے بات کر رہا ہے عمر فاروق سے, جس کے سامنے بات کرنا کیا نام ہے بہت بڑی بات. فرمائیے حضرت. کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ حضرت جانتا ہوں, یہ میرے ابا جان ہیں. کہا تمہیں معلوم ہے کہ کس لیے آئے؟ تمہاری شکایت لے کر آئے کہ تم ان کی نافرمانی کرتے ہو, ان کی بات نہیں مانتے. تو اس لڑکے نے کہا حضرت کیا باپ کی بات ماننا ضروری ہے؟ باپ کی فرما برداری کرنا ضروری ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں. اب دیکھیے, اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا نرم پڑ گئے. میں نے بتایا پہلے تو پورے جلال میں تھے,
جب اس نے دیکھا کہ وہ جرأت سے بات کر رہا ہے، پوری جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم فرمائے. دیکھیے وجہ کیا ہے، اس کو بتاتے چلوں، ہو سکتا ہو معلومات میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ کو سلطان عطا کیا تھا، روب اور دبدبہ اور جلال عطا کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ادھر ان کی امت گمراہ ہو گئی، بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، واپس تشریف لے آئے، اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم سے فرمایا کہ جن جن لوگوں نے بتوں کی پرستش کی ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، سب کان پکڑ کر سر جھکا کر بیٹھ جائیں. چنانچہ وہ بیٹھ گئے، اور جن لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی کہا کھڑے رہو. کھڑے رہنے والے بیٹھنے والے کی گردن مارے. وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، بچڑوں کی پوجا کرنے والے، گمراہ ہونے والے، شرک کرنے والے. گردنیں مارنا شروع کیا، کافی تعداد میں گردنیں مار دی گئی. پھر اللہ کے حکم سے ان کو روک دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اور موسیٰ تنہا کیسے حکم پر، کیسے کیا ہے، کان پکڑ کر سر جھکا کر بیٹھ گئے؟ کیسے؟ چاہتے تو نبرد آزما ہو جاتے، مقابلہ کرتے، قوت تھی ان کے پاس. آج مسلمانوں، آج ہمارے پاس قوت نہیں ہے، روب و دبدبہ نہیں ہے، اس کے ایک الگ موضوع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ کو روب اور دبدبہ اور جلال عطا کیا تھا. مجال نہیں کہ کوئی بیٹھ نہ سکے، حکم کی فرما برداری نہ کرے. اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے روب و جلال عطا کیا تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت بالروب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے وہ روب عطا کیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تک کافر تھر تھر کانپتا تھا، کافر کفار تھر تھر کانپتے تھے. وہ روب و جلال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہی روب و جلال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی تھا. تو بہرحال لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیثوں میں آتا ہے کہ کان وقافا عند آیات اللہ، کان وقافا عند حدود اللہ، اللہ کی آیتوں کے سامنے نرم ہو جایا کرتے تھے. کوئی حق بات کہتا تو سرنڈر ہو جاتے تھے، نہایت ہی نرم ہو جاتے تھے. اس لڑکے نے جب جرأت کے ساتھ کہا حضرت کیا باپ کا حکم ماننا ضروری ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، باپ کا حق بیٹے پر ہے کہ باپ کی فرما برداری کرے اور اس کی بات مانے. تو اس لڑکے نے کہا حضرت مجھے یہ بھی بتاتے چلے کیا صرف باپ کا ہی حق بیٹے پر ہے یا بیٹے کا حق بھی باپ پر ہے؟ تو فرمایا ہاں بتاتا ہوں، بیٹے کا حق باپ پر 3 ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اولاد کا حق باپ پر 3 ہے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب باپ نکاح کرے، شادی کرے، اس بیٹے کی ماں کو اپنی شادی کر کے گھر لے آئے تو یہ دیکھ لے کہ ماں کیسی ہے، ماں کیسی ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے. 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نکاح میں. مال دیکھا جاتا ہے، آج صورتحال یہی ہے، مال دیکھا جاتا ہے. اور دوسری چیز جمال، خوبصورت بھی ہے کہ نہیں ہے، حسین و جمیل عورت ہے، ہیروئن ہے کہ نہیں ہے. تیسری چیز خاندان، حسب و نسب، خاندان کیسا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں خاندان میں میرا رشتہ ہے، فلاں گھرانے میں کیا ہے نا میری سسرال ہے. خاندان دیکھی جاتی ہے. اور چوتھی چیز دینداری. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت سے نکاح کرو کامیاب ہو جاؤ. مشورہ کیا دے رہے ہیں اپنی امت کو؟ یاد رکھو اگر تم نے مال دیکھا، جمال دیکھا، حسب و نسب دیکھا مگر دین نہیں دیکھا، دینداری نہیں دیکھی تو تم نے اولاد کا حق نہیں ادا کیا، تم نے اولاد پر ظلم کیا، آنے والی نسلوں پر ظلم کیا. میرے دوستو بزرگوں، پہلی چیز جو بتائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ نکاح سے پہلے
اس کی ماں کو دیکھے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، کردار کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، دینداری ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کا پہلا حق۔ دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کے اچھے نام رکھے جائیں، اس کے اچھے نام۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے تسموا باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کا نام انبیاء کے ناموں سے رکھو، انبیاء کے نام سے رکھو، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یہ انبیاء علیہ السلام کے نام۔ پھر دوسرا درجہ ناموں کا آتا ہے، حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، احب الاسماء عند اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، احب الاسماء عند اللہ عبد الرحمن و عبد اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نام وہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ عبدیت لگی ہوئی ہو، عبد الرحمن، عبد اللہ، عبد الخالق، میرا نام بھی عبد البر ہے، میرے سب بھائیوں کا نام، میرے باپ کا نام بھی عبدل سے ہے، میرے باپ کا نام عبد الحق، میرے بڑے ابا کا نام عبد العلی، پھر چلتے جائیے، میں 12 بھائی بہن ہوں، یہ تو بتایا نہیں، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، سب کا نام عبدل، اور بہنوں کا نام امتل، امتن کے معنی بھی عبد کے ہیں، اب اس کے آگے میں نہیں بتاؤں گا، عبد الحکیم، عبد البر، عبد التواب، عبد المنعم، عبد المقتدر، پھر اس کے بعد عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المعبود۔ اب حدیث پاک میں فرق، آج نام کیسے رکھا جاتا ہے، بدھ کو پیدا ہوا ہے، جمعرات کو پیدا ہوا ہے جمعراتی۔ میرے دوستو بزرگوں یاد رکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو تبدیل کیا کرتے تھے، ناموں کو بدل دیا کرتے تھے، وقت نہیں ہے تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا حق اولاد کا باپ پر یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ عجیب عجیب نام لوگ رکھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کھول کے دیکھا یہ لکھا ہوا تھا، بیٹے کا نام رکھ دیا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دے، مکتب کی تعلیم دے۔ اس لڑکے نے کیا کہا یہی سنا کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہ حضرت سے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یہ میرے ابا جان ہے جو میری شکایت لے کر آئے ہیں، ایسی عورت سے نکاح کیا جو بدنام زمانہ تھی، اور میرا نام رکھا جب میں پیدا ہوا تو جعل، جیم عین لام، جعل، گوبڑا، اس کو اردو میں کہا کہتے گوبڑ، ارے مٹی اندر سے نکالتا ہے اور نجاست اندر گول بنا کے نجاست اندر لے جاتا ہے اپنے گھر میں۔ ارے گوبڑا، میں شاید گوبڑا جانتے ہوں گے آپ، وہ گول نجاست کو یعنی پاخانہ وہ اپنے مسکن میں اپنی بل میں پاخانہ لے کے جاتا ہے اور پاک مٹی باہر لے کے آتا ہے۔ تو میرا جب نام رکھا تو جعل رکھا، اور پوچھ لیجئے میرے ابا جان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا ایک حرف نہیں سکھایا، دین کا ایک کلمہ نہیں سکھایا، تو عمر فاروق کو جلال آ گیا۔ اس باپ پر جو شکایت لے کر آیا تھا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، آپ سمجھا دیجئے۔ فرمایا اٹھ نالائق یہاں سے، پہلے اپنی غلطی کی تلافی کر، اس کے بعد شکایت لے کر آ۔ میرے دوستو بزرگوں بتانا یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اس کو حلال و حرام سکھائیے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو ہم کیسے حلال و حرام کی تمیز بتلائیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لیجئے، وہ آپ کے لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں نمونہ ہے۔ حضرت حسن آپ کے نواسے جگر گوشے، ایک مرتبہ گھر کے کسی کونے میں صدقے کی کھجور رکھی ہوئی تھی، ارادہ کیا حضرت حسن نے کہ اس کھجور کو کھائیں اور منہ میں ڈالیں، اور منہ میں ڈال بھی لیا۔ فرمایا یا بنیا، اے بیٹے، پہلے تو آپ نے کہا کخ کخ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تھو 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 تھو، چی چی چی، یعنی گندی چیزوں سے الگ اور دور کرنے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں چی 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 تو تو تو۔ آپ نے فرمایا کخ کخ کخ، یعنی جلدی سے منہ سے ارم بہا، حدیث میں فرمایا گیا اس کو نکال کے پھینکو، میرے پیارے بچے اس کو نکال کے پھینکو۔ آپ نے فرمایا اما شعورتا،
अमा अलिमत अन्ना ला नाकुलु सदका, मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, क्या तुझे मालूम नहीं कि हम आले मोहम्मद सदका और ज़कात की चीज़ें नहीं खाते? हम आले मोहम्मद के लिए सदका और ज़कात की चीज़ हलाल नहीं है, नाजायज़ है, हराम है। कब सिखा रहे हैं? बच्चा है छोटा सा, उसको भी बता रहे हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है। अम्र बिन अबी सलमा, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, पहले शौहर से रबीबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब, उसको रबीब कहते हैं, उसको रबीब कहते हैं, पहले शौहर के। अम्र बिन सलमा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दस्तरखान रखा हुआ है खाने के लिए, एक प्लेट होता था, एक काब होता था, उसी में खा लिया करता। अम्र बिन अबी सलमा छोटे बच्चे हैं, वो भी बैठे हुए हैं और अपना हाथ काब में घुमा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर, घुमा घुमा के खा रहे हैं। अल्लाह के छोटे से बच्चे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम, फरमाया कुल बियमीनिक, दाहिने हाथ से खाओ, अपने सामने से खा, इधर उधर हाथ न घुमाओ, दाहिने हाथ, सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। कुल बियमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाओ और अपने हाथ को इधर उधर न घुमाओ। देखो छोटे बच्चे को कैसे तालीम दी जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तालीम दिया। हम छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, हम तालीम दे सकते हैं, आदाब ज़िंदगी, दीन के आदाब हम सिखा सकते हैं, सिखाएं, नहीं तो आप दुनिया में भी रोएंगे, आखिरत में इन्हीं बच्चों की वजह से हमें क्या बनाया जाएगा? दोज़ख का ईंधन बनाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, बचाओ खुद अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को, उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, यानी बुत जिनकी पूजा की जाती है वो पत्थर, और इंसान यानी कुफ्फार। वहां दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज और खतरनाक होगी। दुनिया की आग लकड़ी से दहकती है, जहन्नम की आग इंसानों से और पत्थरों से दहकती है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़, और उस जहन्नम की आग पर जो फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं, गिलास, तुंदखु, सख्त मिजाज। ऐसा नहीं कि दिल के अंदर नरमी हो, रहमत हो, शफकत हो कि वो रहम खाकर, तरस खाकर तुम्हें आग से निकाल देंगे, ना ना, तुंद मिजाज होंगे, शिदादुन, सख्त और मजबूत होंगे, नबर्द आजमाई नहीं कर सकते, चालबाजी नहीं कर सकते, चकमा नहीं दे सकते। ऐसे फरिश्ते उस पर मुकर्रर किए गए हैं, ऐसे फरिश्ते कि अल्लाह का हुक्म जो आएगा वही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करते। ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को उस आग से जिस आग का ईंधन आदमी है और पत्थर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात लंबी हो गई। अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया है उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।